ہمارا سارا وقت اب انٹرنیٹ کے اوپر گزر رہا ہے. اب یہ جو بیان جا رہا ہے فیس بک پہ جا رہا ہے، یہ کن کا ہے فیس بک؟ انہوں نے ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے تو نہیں بنایا. اگر یہ علماء کے بیان جا بھی رہے ہیں تب بھی وہ پتہ نہیں ان کو کن کن مقاصد کے لیے کہاں استعمال کر رہے ہیں. اگر اس کے اوپر اہل حق کے بیانات نہ آئیں تب بھی اہل حق کا نقصان، اور آئیں تب بھی نقصان. بیانات نہ آئیں تو کیا نقصان ہے کہ بھئی باطل کی بات ہر جگہ پہنچ رہی ہے، اور آنے کا بھی نقصان کیا ہے کہ باطل جتنی زور سے اور جتنی زیادہ شدت سے اس کے اوپر چیزیں اپلوڈ کر رہا ہے، اہل حق تو نہیں کر پا رہے. اب صحیح چیز سننے کے لیے کوئی کسی نے انٹرنیٹ کھولا، اس نے سننا ہے جی پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ حضرت جی کا بیان سننا ہے، یا حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان سننا ہے، یا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا بیان سننا ہے. اور وہ سنتے سنتے بیچ میں کوئی دہریہ آ گیا، بیچ میں کوئی غلط بندہ بھی شاطی آ گیا، وہ سنتے سنتے ادھر چلا گیا. تو اس میں اہل حق کا بیان آئے تب بھی مسلمانوں کا نقصان، نہ آئے تب بھی مسلمانوں کا نقصان. ہاں، آنا نہ آنے سے بہتر ضرور ہے، اور کوئی ہمارے پاس آپشن نہیں رہا. اور ابھی جتنی اور تباہیاں مچنی ہیں، اب جیسے کتابیں ختم ہو رہی ہیں، کتابیں پڑھنے کا شوق ختم ہو رہا ہے، اب سب کچھ انٹرنیٹ پہ اپلوڈ ہو رہا ہے. انہیں معلوم ہے حق مسلمان کون ہے اور مسلمانوں میں حق کون سا زیادہ ہے، صحیح ہے. وہ جب چاہیں ایک بٹن دبا کے اہل حق کا سارا کام 1 منٹ میں بند کر دیں. اب پھر جو رہ جائے گا وہ غلطی رہ جائے گا. جن کے سینوں میں کتابیں ہیں وہ دنیا سے جا رہے ہیں، اور کتابیں اب پڑھنے کا شوق بھی بند ہو رہا ہے. اب جو کچھ ہے سب انٹرنیٹ کے حوالے. جیسے کہتے ہیں نا پیپر منی ختم کر کے یہ سب کارڈ کے اوپر آ جائے گا، پلاسٹک منی پر آ جائے گا. جب چاہیں جس کے مرضی بلاک کر دیں تو ساری دولت بلاک ہو جائے گی. اسی طرح صرف دولت نہیں، علم بھی بلاک ہو جائے گا. تو جب چاہیں اہل حق کو، اب اہل حق کے علماء کی جو بیانات ہوتے ہیں وہ زیادہ وائرل نہیں ہوتے، اس کو ایکسیس ہی نہیں ملتا. اور جو باطل کی بات ہوتی ہے اس کو ایکسیس اس سے سینکڑوں نہیں ہزاروں گنا زیادہ ملتا. یہ کھلی باتیں ہیں کہ اس میں عام کوئی مسئلہ. تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے گھر والوں کو، بچوں کو بچائیں. باقی جو ہونا ہے وہ تو ہو کے رہنا ہے، اور ابھی بہت اور کام خراب ہونا ہے. جتنی بے حیائی ہے اس سے ابھی اور زیادہ بڑھنی ہے، جتنی بے دینی ہے اتنی اور اس سے اور زیادہ بڑھنی ہے. سنتیں ابھی اور ختم ہو جائیں گی، عمل سے کم ہو جائیں گی، رواج اور دوسری چیزیں بھی، اور بہت خرابیاں بھی آنی ہیں. آگے آنے والے وقت میں خیر کم نظر آ رہی ہے. امام مہدی جب آئیں گے انہیں کون پہچانے گا؟ سیاستدان پہچانیں گے، تاجر پہچانیں گے، ڈاکٹر پہچانیں گے، انجینئر پہچانیں گے، کون پہچانے گا؟ حدیث میں تو علماء اور مشائخ پہچانیں گے، قطب اور ابدال کے لفظ ہیں وہ پہچانیں گے. اور ہمیں ان سے کر دیا گیا دور، امت کو. تو وہاں تک پہنچیں گے کیسے؟ تو کتنے ہی ایسے روشن خیال مسلمان ہوں گے جو امام مہدی کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے کہ ان کا ذہن تبدیل کر دیا گیا ہوگا. اور اس کی مثالیں لے لیجئے. مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک عجیب بات فرمائی تھی، بہت عجیب بات. فرمانے لگے ایک وہ زمانہ تھا کہ جس کے گھر میں ریڈیو ہوتا تھا نا تو لوگ کہتے دیکھو کتنا بے شرم ہے، اس کے گھر میں ریڈیو آ گیا. یہ لکھا ہے حضرت نے خود. اور فرماتے ہیں کہ آج یہ وہ زمانہ آ چکا کہ جس کے گھر میں کیبل نہ ہو، ٹی وی نہ ہو، فقط ریڈیو ہو. کہتے ہیں کتنے پاک دامن لوگ ہیں، کتنے اچھے لوگ ہیں، ان کے گھر میں ٹی وی نہیں ہے، صرف ریڈیو ہے. یہ زمانے کا فرق مفتی صاحب نے لکھا. چند سال پہلے میں ایک دفعہ ایک مرید کے میں ایک صاحب ہیں، شہباز ان کا نام، مجھے اپنے گاؤں لے گئے. حضرت جمعہ آپ پڑھائیں، اور بعد میں انہوں نے دیسی مرغے بھی تیار کیے ہوئے تھے کہ جی وہ بھی کھلائیں گے آپ کو. میں چلا گیا. خیر نماز جمعہ کے بعد کھانے کے درمیان کہنے لگے حضرت 1977 میں اس گاؤں میں پہلا ٹی وی آیا تھا، اور جن صاحب کے گھر ٹی وی آیا تھا ان کا نام تھا بشیر صاحب، ان کو بشیرہ کہتے تھے. تو 1977 میں جب ہمارے گاؤں میں مرید کے کہ اس گاؤں میں پہلی مرتبہ ٹی وی آیا اس گھر میں، تو پورا گاؤں کہتا تھا بشیرہ تو بے حیا ہو گیا، بشیرہ تو بے حیا ہو گیا.
اور آج ہر گھر میں نہیں، ہر کمرے میں اور ہر جیب میں ٹی وی ہے. بہت بدل گئے حالات. ہم نے اپنے ایمان کو بنانا اور بچانا، اس کے لیے فکر مند ہونا ہے انشاءاللہ.